دیکھیے، آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں مکۃ المکرمہ میں، بالکل حرم شریف کے قریب میں۔ یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ پوری جو اتنی کھلی نظر آ رہی باؤنڈری کے اندر، اسے خاص طور سے دیکھیے، سب دیکھیے آپ لوگوں نے۔ دیکھیے، یہ وہ جگہ ہے جب زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے بچیوں کو، اپنے بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا کرتے تھے، یعنی کہ زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی بری یہ رسم ان کے اندر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے خود اپنی بیٹی کا واقعہ سنایا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹی کو کیسے ہلاک کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رو پڑے۔ تو ایک صحابی نے ان سے کہا کہ تم نے پیارے آقا کو تکلیف پہنچائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اپنا دکھ سنا رہا ہے، اس کو سنانے دو۔ پھر وہ سارا واقعہ سنا انہوں نے، اور سارا واقعہ سن کے آپ روتے رہے، اتنے آنسو نکلے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ نے بہت زیادہ افسوس کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسالت کے بعد، رسالت جب آپ کو ملی اور آپ جب اس دنیا میں تشریف لائے، تو یہ مذموم اور بری رسم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات سے لوگوں کو ایسے آراستہ کیا کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام لانے سے پہلے، لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی خود کی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام ان کے اندر آیا، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جب تربیت فرمائی، تو پھر ایسی تربیت فرمائی کہ ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ جنگ میں کوئی صحابی شہید ہو گئے تو ان کی بیٹیوں کو ہر ایک نے کوشش کیا کہ میں اس بیٹی کی میں تربیت کروں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسلام کے ذریعے سے ایک انقلاب آیا اور یہ بری رسم ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی اور اسلام نے ایسی انہیں تعلیم دی کہ جو بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹی رحمت ہے، اور فرمایا کہ جس کی ایک بیٹی ہو وہ اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، اور اس کے عمر ہونے پر اس کا نکاح کر دے اچھی جگہ پر، تو فرمایا کہ اس کی وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو بچوں کی، لڑکیوں کی تربیت کرنے پر اور لڑکیوں کی پیدائش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں۔ تو یہ جو بری رسم تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کو ختم کر دیا۔ قرآن پاک میں خود ایک جگہ پر یہ اس تعلق سے کچھ آیتیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ یہ لوگوں کو جب بیٹی کی پیدائش کی کوئی خوشخبری سناتے تھے تو ان کے چہرے بالکل سیاہ ہو جاتے تھے اور چہرے ان کے اتر جایا کرتے تھے۔ لیکن بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ نعمت ہے، اور آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں، آپ نے ان سے محبت کر کے پوری امت کو یہ تعلیم دیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی محبت کو ہمارے دلوں کے اندر بہت ڈالا ہے۔ تو ہم اس جگہ پر آئے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اسلام کے آنے کے بعد سے یہ مذموم رسم جو ہے وہ بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور بیٹی ایک ہم سب کے لیے رحمت بنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی بھی ہمیں ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔
عمرة التنين، عمرة عايشة، عمرة التنين، عمرة नहीं वहाँ चलो इधर से जाओ عمرة عايشة، عمرة التنين، عمرة عايشة، عمرة